السلام علیکم معزز دوستو، آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جہاں کے لوگ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ اس ملک میں موجود دنیا کی سب سے پرانی ثقافت اور دنیا کے سب سے بڑے آثار قدیمہ موجود ہیں، جہاں حسن اتنا سر چڑھ کر بولتا ہے کہ بڑے بڑوں کے ایمان ڈگمگا جاتے ہیں۔ اس ملک کو جھوٹے خداؤں کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم سیر کریں گے مصر کی۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مصر، جس کا آفیشلی نیم عرب ریپبلک آف ایجپٹ ہے، اسے عربی زبان میں جمہوریہ مصر کہتے ہیں۔ مصر ایک بین البراعظمی ملک ہے جو افریقہ کے شمال مشرق کونے سے ایشیا کے جنوب مغرب کونے تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ روم، شمال مشرق میں فلسطینی اور اسرائیلی کی غزہ کی پٹی، مشرق میں بحر احمر، جنوب میں سوڈان اور مغرب میں لیبیا واقع ہے۔ شمال مشرق میں خلیج عقبہ مصر کو اردن اور سعودی عرب سے الگ کرتی ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 10,10,408 مربع کلومیٹر ہے، اور اگر آبادی کی بات کی جائے تو مصر کی کل آبادی 10,95,46,720 لوگوں پر مشتمل ہے۔ مصر میں بولی جانے والی زبان عربی ہے۔ یہ ایک مسلمان ملک ہے۔ مصر دنیا کا 14واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ جدید مصر کا تعلق 1922 سے ہے، جب مصر نے بادشاہت کے طور پر برطانوی سلطنت سے آزادی حاصل کی۔ 1952 کے انقلاب کے بعد مصر نے خود کو ایک جمہوریہ قرار دیا۔ 1978 میں مصر نے کیپ ڈیوڈ معاہدے پر دستخط کیے اور باضابطہ طور پر غزہ کی پٹی سے علیحدگی اختیار کی اور اسرائیل کو تسلیم کیا، جس کے بعد 2011 میں مصری انقلاب اور حسنی مبارک کا تختہ الٹ کر رکھ دیا گیا۔ ملک میں سیاسی بدامنی پھیل گئی، جو بعد میں 2014 کی حکومت کے بعد بہتر ہوئی۔ معزز دوستو، مصر کے لوگوں کی ایک بڑی اکثریت دریائے نیل کے کنارے رہتی ہے، جس کا کل رقبہ 40,000 مربع کلومیٹر ہے۔ دریائے نیل کے نزدیک علاقوں میں ہی کاشتکاری کی جا سکتی ہے۔ صحرائے صحارا کے بڑے علاقے، جو مکمل خشکی پر مشتمل ہیں، بہت کم آباد ہیں۔ مصر کے تقریباً 43% لوگ شہروں میں آباد ہیں اور زیادہ تر دریائے نیل کے قریبی علاقوں میں۔ مصر کا سب سے بڑا شہر قاہرہ ہے، اور قاہرہ ہی مصر کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر پرانی ثقافت اور جدید فن تعمیر کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ شہر میں ہی پورے مصر کی 20% آبادی آباد ہے۔ قاہرہ دنیا کا مصروف ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس شہر میں آپ ہر وقت ہجوم اور وزٹر کو گھومتے دیکھیں گے۔ یہاں کے لوگ عصر کے وقت بچوں سمیت گھومنے پھرنے کے لیے گھروں سے نکل پڑتے ہیں۔ اس شہر کے لوگ اپنی زندگی کو فل انجوائے کرتے ہیں۔ بہترین ریسٹورنٹ سے لے کر ڈانس کلب اور شیشہ کلب تک ہر چیز اس شہر میں موجود ہے۔ پورے مصر سے لوگ یہاں کاروبار کرنے کے لیے قاہرہ کا رخ کرتے ہیں۔ قاہرہ میں فیملی شام کو جوک در جوک دریائے نیل کے کنارے بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ یہ شہر جتنا دن کے ٹائم مصروف ہوتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ رات کے وقت مصروف اور چہل پہل والا شہر بن جاتا ہے۔ دوستو، جو ٹوتھ پیسٹ آج ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بھی قدیم مصریوں کی ایجاد ہے۔ قدیم مصری لوگ بالوں کو رکھنا بالکل پسند نہیں کرتے تھے، صرف عورتیں اپنے سر کے بال رکھا کرتی تھیں۔ قدیم مصری لوگ نعت کے ذریعے دماغ کو کنٹرول کرنے کا ہنر بھی جانتے تھے۔ اگر بات کی جائے اہرام مصر کی، جس کی بنا پر آج مصر اتنا مشہور ہے، تو مصر کا سب سے بڑا اہرام خوفو اہرام ہے۔ یہ اہرام غزہ میں موجود ہے۔ خوفو اہرام دنیا کا پہلا عجوبہ ہے۔ اس کی لمبائی 139 میٹر ہے۔ اس اہرام کو بنانے کے لیے تقریباً 25 لاکھ کے قریب پتھروں کا استعمال کیا گیا۔ یہ بات آج بھی ایک معمہ ہے کہ اتنے بڑے پتھروں کو 39 میٹر اونچا کیسے پہنچایا گیا۔ مصر میں سب سے پہلا اہرام 4,500 سال پہلے بنایا گیا، اور مصر میں چھوٹے بڑے اہرام ملا کر 100 سے زائد کی تعداد منظرعام پر آئی ہے، لیکن مشہور اہرام صرف یہ 3 ہیں۔ سب سے بڑا اہرام جیزہ ہے، جو فرعون کے لیے بنایا گیا تھا۔ فرعون وہ لوگ تھے جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتے تھے اور لوگ ان کی پیروی کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ ایک ذہین ریاضی دان بھی تھے۔ اہرام کی تعمیر صرف بھاری پتھروں کا بوجھ اٹھانا نہیں تھا، بلکہ پتھروں کی تعداد، زمین کا تعین، پتھروں کی کٹائی اور ہر چیز کا برابر خیال رکھا گیا۔ اگر کسی کو اہرام بنا کر ابدی زندگی مل گئی، یہ ایک ہنرمند معمار کے ساتھ ساتھ فرعون کے دربار میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ یہ ایک پادری اور معالج بھی تھے۔ قدیم مصر نے اتنی
عزت دی کہ بعد میں انہیں دیوتا کا درجہ دیا گیا۔ 60 کے آس پاس فلم بنوں نے ان کے کردار کو اپنے طریقے سے دوبارہ تخلیق کیا اور انہیں فلم دا ممی میں ولن کے طور پر پیش کیا گیا۔ خوفو کے احرام میں داخل ہونے کے لیے آپ کو ٹکٹ لینا پڑے گی اور اندر داخل ہو کر اونچائی کی جانب تقریباً 250 کے قریب سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ پھر فرعون کی ممی یعنی خوفو ممی جہاں تھی وہ جگہ آ جاتی ہے۔ ناظرین، ان احرام میں فرعون کے مرنے کے بعد ان کے ساز و سامان کے ساتھ لاشوں کو حنود کر دیا جاتا تھا، یعنی جگہوں پر تو یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ان فرعونوں کی خصوصی خدمت گزاروں کو بھی زبردستی ان کے ساتھ مار دیا جاتا تھا، اور ان کا ماننا یہ تھا کہ ہمارے دیوتا جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ مشہور زبانہ ملکہ کلوپترا کو کون نہیں جانتا، جس فرعون ملکہ کا حسن پوری دنیا میں آج بھی راج کرتا ہے، جس کے حسن و جادوئی طاقتوں نے روم کی جرنیلوں سمیت ان کی سلطنتوں کو تباہ برباد کر دیا تھا۔ مصر کا جھنڈا دنیا کے 3 ملکوں سے مواصلت رکھتا ہے، نمبر 1 شام، نمبر 2 عراق اور نمبر 3 یمن۔ اس ملک کا قومی پرندہ باز ہے جو ان کے جھنڈے پر بھی بنایا گیا ہے۔ مصر عربی لوگوں کی آبادی رکھنے والا بڑا ملک ہے۔ مصر کا قومی پھول کنول کا پھول ہے۔ مصر کا قومی درخت انجیر کا درخت ہے۔ مصر کی سرزمین عربوں کی سرزمین سے مشابہت رکھتی ہے، لیکن یہ افریقہ کا حصہ ہے۔ مصر کا سوشل میڈیا پر مکمل کنٹرول ہے۔ آپ گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر کوئی سرگرمی نہیں کر سکتے۔ مصر کی سرزمین پر اسلام 7ویں صدی عیسوی میں حقیقی معنوں میں بہت مقبولیت حاصل کر کے اور بہت تیزی سے پھیلا، اور آج اس ملک کی 90% آبادی مسلم ہے۔ مصری کرنسی جو کہ مصری پاؤنڈ کہلاتی ہے، ایک مصری پاؤنڈ پاکستانی 9.31 روپے کے برابر ہے اور انڈین 2.66 روپے کے برابر ہے۔ مصر کا کالنگ کوڈ +20 ہے۔ مصر کے موجودہ صدر عبدالفاتح، جن کی پیدائش 19 نومبر 1954 کو ہوئی، عبدالفاتح 2014 سے اب تک لگاتار ملک کے صدر ہیں۔ مصر دنیا میں کھجوریں پیدا کرنے والا اور ایکسپورٹ کرنے والا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ دریائے نیل کی بدولت مصر میں بہت سی سبزیاں اور پھلوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور یہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں۔ مصر کی انجیر اور سٹرابری پوری دنیا میں مشہور ہے۔ مصر کے لوگوں کی رنگت سفید ہوتی ہے۔ یہاں کا حسن پوری دنیا میں مشہور ہے۔ مصر کی لڑکیاں اتنی خوبصورت ہیں کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ لمبی قد و قامت، سلیم سمارٹ، کروری آنکھیں، لمبے بال، ہر لحاظ سے پرفیکٹ۔ مصر میں رات کو بازار اپنے پورے جوش و خروش کے ساتھ ساری رات چلتے ہیں۔ مصر میں شراب پر پابندی ہے، پھر بھی ہر سال کروڑوں لیٹر شراب مارکیٹ میں سیل ہوتی ہے۔ مصری لوگ شیشہ کلاب کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ مصری رقص پوری دنیا میں اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ مصر میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ پر ہے۔ پورے مصر میں ٹریفک کا بہترین نظام موجود ہے۔ شہروں میں میٹرو کا نظام بہت اعلیٰ ہے اور پورے مصر میں ٹرین کا نظام بھی بہت زبردست ہے۔ یہاں کی ٹرین دنیا کی بہترین ٹرین سسٹم میں شمار ہوتی ہیں۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے اگر قریب علاقوں پر نظر دوڑائی جائے تو ہر مسلمان شہر اشرافیہ جانا اپنی خوش قسمتی سمجھے گا، کیونکہ اس شہر میں بہت سی مسلم مقدس ہستیاں اور ان کے مزارات موجود ہیں۔ اس شہر میں امام شافعی کا مزار بھی موجود ہے۔ قاہرہ میں موجود مسجد حسینی، جہاں پر مصریوں کے مطابق حضرت امام علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ امام حسین کا مزار مبارک عراق میں ہے، لیکن مصری قوم یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک یہاں دفن ہے۔ معزز دوستو، مصر کے ایک چھوٹے سے شہر جس کا نام شرم الشیخ ہے، اس کی کل آبادی 73,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ شہر صرف 45 مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور اس شہر کے ساتھ سمندر ہے۔ اس شہر میں لاکھوں لوگ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ شہر ریڈ سی کے کنارے واقع ہے۔ یہ خوبصورت چھوٹا سا شہر اپنے خوبصورت مناظر، بہترین ریسٹورنٹ، ڈانس کلب، شیشہ کلب اور عیاشی کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ مصر جانے کے لیے پاکستانی شہری مصری ایمبیسی سے ڈائریکٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ مصری لوگ کام کی غرض سے پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں۔ معزز سامعین، فرعونوں کی ممی کو زمانہ قدیم میں حنود کر دیا جاتا تھا، لیکن اس دور کے ایک بڑے مگرمچھ کو بھی حنود کر کے رکھا گیا جو بعد میں دریافت ہوا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرعون صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے پسندیدہ جانوروں کو بھی مرنے کے بعد حنود کر دیا کرتے تھے۔ مصر کے 90% لوگ مسلم سنی ہیں اور باقی 10% لوگ کرسچن اور باقی دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مصر میں اگر تعلیم کی بات کی جائے تو یہاں کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے تو نہیں ہیں،
اس ملک کی تعلیم کی شرح صرف 70% ہے۔ یہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی انگلش نہیں آتی۔ مصر میں بہنے والا دریائے نیل دنیا کے سب سے بڑے دریاؤں میں شمار ہوتا ہے۔ اس دریا کا پانی مشرقی افریقہ سے آتا ہے اور پورے مصر کو سیراب کرتا ہے اور یہاں کے لوگوں کو زراعت کی بہترین سہولیات فراہم کرتا ہے۔ مصر کی معیشت کا زیادہ دار و مدار زراعت، کیمیکل انڈسٹری اور پھر خام آئل کے ایکسپورٹ پر مشتمل ہے۔ مصر میں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں وزٹر آتے ہیں جو فرعونوں کے بنائے گئے اہراموں کو دیکھنے اور مصر کی پرانی ثقافت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو، مصر کے مشہور ہونے کی وجہ صرف اور صرف یہ اہرام ہیں اور اہراموں کی وجہ سے ہر سال لاکھوں وزٹر آتے ہیں جن سے حاصل ہونے والی آمدنی ملک کو بہت سہارا دیتی ہے۔ مصر کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کھیلیں کھیلی جاتی ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور میرے چینل سیکرٹ پریس کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔